साजिद ذرا یہ آپ بتا رہے تھے کہ ہوا کے اندر ہی ایک آگ کے گولے کی صورت میں جہاز جو ہے وہ گرا اور پہلے سے ہی تباہ ہو گیا کہ یہ اس وقت تو بارش بن رہی تھی یا ہو رہی تھی؟ عینی شاہدین آپ کو کیا بتاتے ہیں کہ بارش کا موسم بنا ہوا تھا یا تابڑ توڑ بارش ہو رہی تھی؟ کیا ہو رہا تھا اس وقت؟ اس وقت یہ 6:40 تھا، مغرب ہونے والی تھی اور اس وقت بارش شروع نہیں ہوئی تھی جب جو طیارے کو پھٹا ہے ہوا کے اندر، اور اس کے بعد یعنی کہ جب ریسکیو کے گاؤں کے لوگوں نے ریسکیو کو فون کیا ہے اس کے آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے وہ بارش شروع ہوئی ہے۔ یہاں میں بتاتا چلوں تو جو رن وے ہے اس گاؤں سے، اس لوکیشن سے، وہ کچھ 6 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ اس سے یہ بھی جو جہاز تھا وہ کافی نیچے تھا۔ گاؤں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ روٹ ہے تو جو عام طور پہ جہاز جب لینڈ کرتے ہیں تو وہ گاؤں کے اوپر سے گزرتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ لگتا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ جہاز کے اوپر بجلی گرتی، انہوں نے دیکھی ہے کہ ایک آگ کا شعلہ جو آسمان سے آیا اور وہ جہاز کو ٹکرایا اور اس کے بعد جہاز جو ہے ہوا میں پھٹا۔ تو اس میں گاؤں کے لوگوں کی اکثریت کی یہ رائے ہے کہ جہاز کو آسمانی بجلی لگی ہے جس کی وجہ سے وہ پھٹا ہے، اس کے بعد نیچے گرا ہے، اور یہ جو گرنے کے بعد جو ہے وہ اسے کچھ گھر ڈیمیج ہوئے ہیں۔ ساجد جو گراؤنڈ کی صورتحال اس پر میں آتا ہوں۔ آصف محمود ناظرین ہمارے ساتھ لائن پر ہے، ہمارے رپورٹر، جو بتا رہے ہیں کہ بلیک باکس کے حوالے سے ان کے پاس خبر ہے۔ جی آصف، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے گا، آپ کے پاس کیا خبر ہے بلیک باکس کے حوالے سے؟ جی دیکھیں، جو ایویشن حکام ہیں انہوں نے باضابطہ طور پر اپنے اعلیٰ انتظامی افسران کو یہ آگاہ کر دیا ہے کہ انہیں اسپاٹ سے جو یہ علاقہ ہے حسین آباد کا کورال کے مقام پر اسلام آباد سے، یہاں ایک بلیک باکس جو ہے انہیں مل گیا ہے، اور بلیک باکس کا جو کلر ہے وہ اورنج کلر کا ہے، اور وہ انہوں نے پاک فوج کی جو وہاں پر انتظامیہ کام کر رہی ہے ان کے حوالے کر دیا ہے تاکہ اس کی جو ہے فردر معلومات حاصل کی جا سکیں۔ لیکن ہم یہاں بتاتے چلیں کہ جو ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ جب اسلام آباد ایئرپورٹ سے طیارہ 5.6 ناٹیکل مائل پر تھا تو اس نے جو پائلٹ تھے جن کا نام آیا ہے کیپٹن نور اللہ آفریدی، انہوں نے ایئر ٹریفک کنٹرول کو یہ سگنل دیا تھا کہ بھوجا 213 فیلڈ ان سائٹ، جس پر انہیں اسلام آباد ایئر ٹریفک کنٹرول کی جانب سے یہ میسج ملا تھا کہ سرفیس ونڈ 270309 ناٹ کلیئر لینڈ۔ جب انہیں یہ میسج مل چکا تھا تو اس کے بعد یہ اچانک سب کچھ ہوا۔ جو ایویشن ایکسپرٹس ہیں وہ ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہوا کا دباؤ تھا اس وقت اسلام آباد کی فضا میں وہ 30 ناٹ ونڈ تھا، یعنی کہ جو ایویشن حکام کے مطابق جو بوئنگ 777 طیارہ بھی ہوتا ہے وہ جب 27 سے اوپر ونڈ کا پریشر بڑھتا ہے تو وہ بھی ایئر پاکٹ میں آتا ہے۔ جو 30 لیول کا نارتھ ونڈ پریشر ہو تو اس کو جو جہاز کے لیے عموماً برداشت کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ جی طلعت صاحب۔ آصف، یہ بھی خبریں ہیں میٹ آفس کی طرف سے کہ جو ویدر وارننگ تھی وہ انتہائی خراب ویدر وارننگ تھی، اور پروگرام کے بعد میں ناظرین کے سامنے کچھ اپنا تجزیہ بھی رکھوں گا اس حوالے سے۔ جو ویدر فورکاسٹ تھی اس کے حوالے سے ایویشن کے یا ایکسپرٹس کچھ آپ کو بتاتے ہیں کہ ویدر کس قسم کا، اس ویدر کے اندر ایئرپورٹ کے اوپر لینڈ ہوا جا سکتا تھا یا نہیں؟ جی دیکھیں، ویدر ایڈوائزری جو ایویشن حکام کے پاس جو لمحہ بلمحہ جو آگاہی موصول ہو رہی ہوتی ہے انہیں بین الاقوامی اداروں سے اور خود پاکستانی اداروں سے، تو وہ گاہے بگاہے جو پائلٹس ہیں ان سب کو کنوے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یقیناً جب اس طیارے نے اڑان بھری کراچی سے 5:05 پر، تو یقیناً اس ٹائم تک جو صورتحال ایسی نہیں تھی۔ اگر ایسی صورتحال ہوتی تو جب یہ جہاز جب اسلام آباد کی فضائی حدود میں داخل ہوا اسی وقت سے یہ میسج کنوے کیا جا سکتا تھا، کیونکہ ہمیشہ سے ایویشن ماہرین بتاتے ہیں کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کا متبادل ایئرپورٹ جب بھی لینڈنگ نہ کرنے دی جائے اسلام آباد پر تو نواب شاہ جو ہے وہ اس کا آلٹرنیٹ ہے۔ میسج کنوے کیا جا سکتا تھا اگر ویدر خراب تھا کہ وہ نواب شاہ پر اتر جائے، لیکن یقیناً اب یہ بلیک باکس ملا ہے۔ اس ہی سے معلوم ہوگا کہ پائلٹ اور جو ایئر ٹریفک کنٹرول پر بیٹھے صاحب موجود تھے ان دونوں کے درمیان آخری 22 سے 25 منٹ کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، اور اس تمام گفتگو سے ہی معلوم ہو سکے گا، کیونکہ جو لاگ بک ہے اس کو کلوز کر دیا ہے، وہاں کسی کو ایکسس نہیں دیا جا رہا۔ وہ بھی ایویشن حکام نے لاگ بک اپنے قبضے میں لے لی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایئر ٹریفک کنٹرول پر جو بات چیت ہوئی تھی پائلٹ اور جو ایئر ٹریفک کنٹرولر بیٹھے تھے وہ بھی اس وقت جو ہے اس کو وہاں تک کسی کو ایکسس نہیں دیا جا رہا۔ تو یقیناً بلیک باکس کی جو جب اس کی انویسٹیگیشن رپورٹ سامنے آئے گی تو جب ہی معلوم ہو سکے گا، لیکن افسوس صد افسوس کہ ایئر بلو حادثے کی بھی جو گفتگو تھی بلیک باکس کی وہ آج تک منظر عام پر نہیں آ سکی ہے۔ جی آصف، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ ڈان کی ایکسکلوسیو خبر آپ سن رہے تھے۔ آصف نے پہلے یہ خبر کہ بلیک باکس کے حوالے سے جو عمومی تفصیلات ہیں
وہ کیا ہیں اور وہ کس سمت میں اشارہ کر سکتی ہیں، لیکن حتمی معاملات تبھی سامنے آئیں گے جب باقاعدہ تحقیقات ہوں گی، جس طرح آصف کہہ رہے تھے۔ ساجد کے پاس دوبارہ واپس جاتے ہیں۔ ساجد، ذرا یہ بتائیے گا کہ ایک ایسا علاقہ جس کے اندر حادثہ اتنا بڑا ہوا ہو، سانحہ ہوا ہو، اور جس کے اوپر جو اتنا انیکسیسیبل بھی نہ ہو نسبتاً، کیونکہ مین روڈ سے جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ 3 کلومیٹر کے فاصلے پر یا 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، لیکن میں آپ کے گرد و نواح میں دیکھ رہا ہوں مجھے کہیں کوئی بہت زیادہ لائٹ نہیں نظر آ رہی، کیا الیکٹریسٹی کا بندوبست یہاں پر نہیں کیا گیا؟ اور اب یہ بھی پہاڑی علاقہ تو ہے نہیں جس کے بارے میں کہا جائے کہ جی ہم وہاں پر پہنچ نہیں پا رہے، تو کوئی خاص لائٹ مجھے نظر نہیں آ رہی، یا ہم شاید ایسی کیمرہ پوزیشن میں، ذرا بتائیے گا کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، اس میں یہ ہوا تھا کہ جب یہاں پر حادثہ ہوا تھا اور جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ جو طیارہ تھا وہ ہوا میں ہی برسٹ کر گیا تھا، اس کے بعد اس کا ملبہ پھیل کے نیچے گرا، تو ہم نے یہاں پہ جو دیکھا ہے جہاں پہ ریسکیو آپریشن ہو رہا ہے وہاں پہ جگہ جگہ جو ہے جو پاور ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ نیچے گری ہوئی ہیں، ان کے اوپر ملبہ پڑا ہوا ہے، اور یہ 6:40 پہ یہ حادثہ ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو بجلی تھی، وہ جو ٹرانسمیشن لائنز تھی وہ ٹوٹ گئی تھی، اس کے بعد سے اب تک جو ہے یہاں پہ بجلی بحال نہیں کی جا سکی ہے۔ اگر میں یہاں پہ کیمرہ مین سے کہوں گا کہ اس کو آپ کو گھما کے دیکھیں تو اس وقت تک بھی جو ریسکیو کی ٹیمز ہیں جہاں پہ اس وقت آرمی نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اور سارا جو ریسکیو آپریشن ہے اس کو آرمی جو ہے وہ لک آفٹر کر رہی ہے، تو یہاں پر جو سرچنگ کی جا رہی ہے وہ موبائل لائٹ سے یا ٹارچ سے یا گاڑیوں کی جو ہیڈ لائٹس ہیں ان کو آن کر کے، زیادہ تر جو ملبہ ہے وہ فیلڈز میں گرا ہے تو کھیتوں میں اس کو سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے، جیسے کہ ابھی آپ کیمرے پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ فیلڈز کے اندر، کھیتوں کے اندر لوگ جو ہیں وہ ٹارچیں لے کے اس کو ملبے کو تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ اب تک جو ہے آپ ارد گرد کے جو علاقہ دیکھیں گے تو اس میں وہاں پر لائٹ آ چکی ہے جو دوسرے گھر ہیں، لیکن یہ جو اسپاٹ ہے جہاں پہ یہ طیارہ گرا ہے، یہ محلہ جو ہے حسین آباد گاؤں ہے اس کا نام، یہاں پر ابھی تک جو ہے وہ بجلی جو بحال نہیں کی جا سکی، اور نہ ہی یہاں پر ابھی تک ریسکیو ٹیموں کی طرف سے جنریٹرز اور ہیوی لائٹس کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اور ایک اور بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اب تک یہاں پر ہمیں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی طرف سے کوئی اہلکار ان کا نظر نہیں آیا، زیادہ تر جو ریسکیو کا کام ہے وہ 1122 کے لوگ کام کریں۔ یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک جہاز اپنی اسکرین کے اوپر جو کہ ایئرپورٹ کی طرف لینڈ کر رہا ہے، جس سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو جہاز ہیں ان کا یہ نارمل روٹ ہے اسلام آباد ایئرپورٹ کی طرف لینڈنگ کرنے کا، اور یہ جو ایئرپورٹ ہے وہ اس گاؤں سے تقریباً 5 کلومیٹر کی مسافت پہ ہے رن وے، تو یہ جہاز بھی جو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ لینڈ کر رہا تھا 6:40 پہ یہاں پہ حادثہ ہوا، اور یہ ممتاز آباد گاؤں میں یہ برسٹ کیا، اور جس سے لکیلی جس آبادی پہ گرا ہے وہاں پہ گھروں میں کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ ملبہ بکھر کے گھروں کے اوپر گرا تھا۔ جی یہ بتائیے گا کہ یہ جو ملبہ گرا یہ تقریباً 1 یا 1.5 کلومیٹر کے ریڈیس کے اوپر پھیلا ہوا ہے، ہمیں جو ابھی تک رپورٹ ملی ہے، تو جس سے مراد یہ ہے کہ اب ملبہ اکٹھا کرنے کا معاملہ ہے، تو آپ نے بھی بتایا تھا کہ شاید اس ایریے کو سیکیور کر لیا گیا، میں بہت ساری فوجی گاڑیاں بھی دیکھ رہا ہوں، ایمبولینسز بھی آتے دیکھ رہا ہوں، تو یہ کتنے ریڈیس کا ایریا جس کو سیکیور کیا جا رہا ہے؟ اس وقت جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کا تو یہ کہنا ہے کہ جو انہوں نے دیکھا ہے یہ کوئی 1 سے 1.5 کلومیٹر کے اندر کے ایریا جہاں تک بھرا ہے، کیونکہ مغرب کے وقت یہ حادثہ ہوا تھا، اس کے فوراً بعد اندھیرا چھا گیا تھا، بجلی بھی نہیں تھی، تو اس وقت تک حتمی طور پہ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ملبہ جو ہے وہ کتنے ایریا میں گرا ہے، لیکن آرمی نے اس وقت جو کارڈن آف کیا ہے وہ تقریباً 1/2 کلومیٹر کا ایریا ہے، خاص طور پہ وہ ایک سڑک جو کچی سڑک ہے جو کہ اس گاؤں کی طرف آتی ہے، اس کے اوپر انہوں نے آرمی کے سولجرز ہیں وہ تعینات ہیں، کسی بھی شخص کو آگے نہیں جانے دے رہے، اور فیلڈز کے اندر انہوں نے جو ہے روپس ڈال کے، رسیاں ڈال کے اس کو کور اپ کر رہے ہیں تاکہ کوئی شخص وہاں پر داخل نہ ہو سکے، تو یہ تقریباً 1/2 کلومیٹر کا ایریا ہے جو کہ آرمی نے اس کو کارڈن آف کیا ہوا ہے۔ جی ساجد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، ہم آپ کو بھوجا ایئر کے بارے میں بھی بتانا چاہیں گے۔ ساجد آپ کو انتہائی وائٹل انفارمیشن مہیا کر رہے تھے، وہاں کے آپ نے لائیو ویژولز بھی دیکھے کہ اس ایریا کو اب سیکیور کیا جا رہا ہے، اور کچھ روڈ کے اوپر بھی آپ کو آرڈر نظر آتا ہے، ورنہ جب بسانے کی خبر پھیلی تو روڈز مکمل طور پر چوک ہو گئیں اور لوگوں نے بھاگم دوڑی مچا دی، اور وہ ایمبولینسز جن کو وقت پر پہنچنا چاہیے تھا وہ نہیں پہنچ پائیں، اور بہت ساری رپورٹنگ جو ہو سکتی تھی باوقت وہ نہیں ہو پائی کیونکہ رپورٹرز اور ڈی ایس این جی وینز جو تھیں وہ بھی اس سانے کی جگہ سے دور ان کو رکنا پڑا۔ اب لگتا ہے کہ حالات تھوڑے سے سٹیبلائز ہو گئے ہیں۔ بھوجا ایئر لائنز کے بارے میں ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ 7 نومبر 1993 کو اس نے باقاعدہ اپنے آپریشنز سٹارٹ کیے تھے، ڈومیسٹک روٹ تھا کراچی، لاہور، کوئٹہ، اور اس وقت ان کے پاس ڈرائی لیز کے اوپر بوئنگ 737-200 کا ایئر کرافٹ تھا۔ اس ایئر کرافٹ کو
کافی عرصہ پہلے عملاً ریٹائر کر دیا گیا تھا اور بین الاقوامی طور پر یہ کوئی ایسا ایئر کرافٹ نہیں ہے جس کے اوپر بہت زیادہ ریلائنس کی جاتی ہے. تو بوجھا ایئر لائنز جب 2011 میں اپنے بہت سارے جو قرضے تھے وہ نہ پے کرنے کی وجہ سے ان کا لائسنس سسپینڈ ہو گیا, تو اس کے بعد لگتا یہ تھا کہ یہ ایئر لائن عملاً ختم ہوگی, لیکن 2011 میں پھر انڈیکیشن آئے کہ یہ ایئر لائن دوبارہ سٹارٹ ہوگی, اور 2012 کے اندر مارچ میں اس ایئر لائن نے اپنے آپریشنز سٹارٹ کیے.